الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار صدق الله العظيم۔ تین آیتیں آپ حضرات نے سورہ زمر کی سنی ہیں، آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ پچھلی آیتوں میں بغیر ایمان والے کافروں کا بیان تھا، ان کے عذاب کا بیان تھا اور ان کے نقصان کا بیان تھا۔ اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، اور اسی آگ سے اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ اے میرے بندو، میری مخالفت سے ڈرتے رہو، میرا خوف اپنے دل میں رکھو۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو شیطان کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا، وہ تو کافر کرتے ہیں، لیکن یہاں عبادت سے مراد اس کی مان کے چلنا۔ ادھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، ادھر بندے نے وہ وسوسہ لے لیا اور اس پہ عمل کر لیا۔ شیطان کی عبادت سے طاغوت شیطان، بتوں کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے، طواغی کہا جاتا ہے، اور لفظ طاغوت کا اپنا ترجمہ وہ سرکشی ہے، نافرمانی۔ اور چونکہ شیطان سب سے بڑا سرکش ہے، اس لیے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور بتوں کو بھی طاغوت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نافرمانی کا سبب بنتے ہیں، سرکشی کا سبب بنتے ہیں۔ اور اصل اس کے جو حروف ہیں وہ طا، غین، یا ہے، اصلی حروف اس کے۔ طغا یطغا قرآن میں بھی استعمال ہے، احادیث میں بھی استعمال ہے، سرکشی کے معنی میں آتا ہے، نافرمانی کے معنی میں۔ شیطان کو طاغوت کہتے ہیں اس لیے کہ وہ پکا سرکش ہے۔ بتوں کو بھی طاغوت کہتے ہیں کہ وہ سرکشی اور نافرمانی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایمان والے اس طرح طاغوتی چیزوں کی ماننے سے بچتے ہیں۔ تو صرف ماننے سے بچنا نہیں ہے، نمبر 2، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بچتے بھی ہیں اور اللہ کے پاس بھی آتے ہیں۔ تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کرنے کے کام کرو گے تو نہ کرنے کے کام سے خود بچ جاؤ گے، اور جب کرنے کے کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے کے سارے کام کرو گے۔ سادہ سا جملہ ہے لیکن ہے بہت قیمتی جملہ۔ تو اس لیے آدمی کو حکم ہے انابوا الی اللہ، کرنے کے کام کرے۔ اور کبھی کبھی آدمی کو یہ چیزیں بے اثر سی لگتی ہیں، شیطان ہے، جیسے نماز ہے تو نماز آدمی کو بے اثر سی لگتی ہے۔ اچھا تسبیحات کر رہا ہے لیکن اس کو چیزیں بے اثر لگتی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ اس پر حضرات یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم کو پورا کرنا ہے، مزے کو نہیں دیکھنا۔ زندگی کا ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ پانی اچھا نہیں لگتا لیکن پیتے ہیں لوگ، کیوں؟ حیات کا سبب ہے۔ زندگی کا ایسا موڑ آتا ہے کھانا اچھا نہیں لگتا، بالکل نہیں کھاؤں گا لیکن کھانا پڑتا ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ میری زندگی وابستہ ہے۔ ایسے ہی زندگی کے بعض موڑ آتے ہیں، ذکر اچھا نہیں لگتا، قرآن اچھا نہیں لگتا، زبان سے نہیں کہے گا، طبیعت نہیں چلتی۔
طبیعت لیکن اس کو چلانا پڑتا ہے. تو مزے کے لیے کام نہیں کرنا، حکم کے لیے کرنا ہے. تو ایمان والا وہ کسی بھی چیز پہ اگر جمتا ہے تو وہ حکم سمجھ کے جمتا ہے. طبیعت پہ چلنے والا کامیاب نہیں ہے، حکم پہ چلنے والا کامیاب ہے. طبیعت تو کبھی چلے گی کبھی نہیں چلے گی. ہم دنیاوی لائنوں میں دیکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مستقل ایک چیز میں چل رہا ہوتے طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، لیکن آدمی چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نے اپنی طبیعت پہ چلا تو مجھے نقصان ہوگا. تو اس کاروباری نقصان سے بچنے کے لیے آدمی بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، نزلہ زکام، گلے میں درد، بخار، چھٹی نہیں کرتا، کسی صورت میں نہیں کرتا، اور وہ جا کر کے اپنی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے. ایسے ہی ایمان والا وہ اپنے آپ کو عمل کا پابند بنائے، عمل کو چھوڑے نہیں. طبیعت کبھی چلے گی کبھی نہیں چلے گی. تو اگر ہم طبیعت کے پیچھے چلیں گے تو نقصان ہے، حکم کے پیچھے چلیں گے تو اس میں فائدے میں ہوں گے. یہ بات اچھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہت آسان سی بات ہے، لیکن اگر اس پہ ہم چل گئے تو پھر شیطان ہمیں شکست نہیں دے سکتا. کہ طبیعت چاہے گی عمل کریں گے، نہیں چاہے گی عمل نہیں کریں گے، نہیں. طبیعت چاہے یا نہ چاہے عمل کرنا ہے، طبیعت چاہے نہ چاہے گناہوں سے بچنا ہے. والذین اجتنبوا الطاغوت. ایسے لوگ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں لہم البشریٰ کا، ایسے لوگ خوشخبری سنانے کے مستحق ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو. بشریٰ کا ترجمہ ہے خوشخبری. جی کیا خوشخبری سنا دیں؟ کہا میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. خوشخبری کا ذکر آیت نمبر 20 میں ہے. اب بندوں کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی میرے کون سے بندے، بندوں کی تعریف کیا ہے. اب آپ غور سے سنیے گا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں. کہا کہ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں. میرے بندے کون ہیں؟ کہا جو آسمانی باتوں کو کان لگا کر کے سنتے ہیں. دل میں بات اترنے کے لیے سب سے پہلا سبب کان لگا کے سننا ہے. عربی لفظ، عربی زبان یہ انتہائی درجے کی فصیح اور بلیغ زبان ہے. اس کی فصاحت تک کوئی زبان نہیں پہنچ سکتی. ایک لفظ آتا ہے سمع یسمع، سین میم عین، سننے کو کہتے ہیں. ابھی ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری آواز بھی آ رہی ہے، پنکھوں کی آواز بھی آ رہی ہے. تو سمع، یہ پنکھے بھی سمع میں شامل ہیں. ایک ہے تا کا اضافہ، یستمعون، استمع، تا آ گئی. اب تا کے اندر اس کا ترجمہ نکھر گیا. وہ کیا؟ کسی بھی بات کو کان لگا کے دھیان سے سننا. جیسے آپ سب میری، آپ کی نظریں سب میری طرف، اور آپ سب ہمتن گوش ہو کے میری بات سن رہے ہیں، اس کو استماع کہتے ہیں. اور اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو ادھر ادھر کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، میری آواز بھی آ رہی ہے. کوئی بات آپ کو لگے گی، کچھ نہیں لگے گی. ایک یہ ہے کہ آپ بالکل متوجہ ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں استماع. ایمان والے آسمانی بات کو کان لگا کے سنتے ہیں، اور کسی بھی چیز کا دل میں اترنے کے لیے سبب ہے کیا؟ توجہ کے ساتھ سننا. اچھا، ایک آدمی سنے گا تو مانے گا، سنے گا ہی نہیں تو کیا مانے گا؟ 7واں پارہ اس کے بالکل نصف ایک ٹکڑا ہے، وہ میں اس وقت سناؤں گا آپ کو. اللہ پاک فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون. یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے. قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں. جو سنیں گے نہیں تو کیا قبول کریں گے؟ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول جب مسلمانوں کو نصیحت کرتے تھے، لشکر بھیج رہے ہیں یا ویسی ترغیب دے رہے ہیں، تو اس میں ایک جملہ فرماتے تھے علیکم السمع والطاعۃ. تم لوگوں کو میں بھیج رہا ہوں، تم لوگ اپنے بڑوں کی سنو بھی، سن کر کے پھر مانو.
ہم اردو میں کہتے ہیں یار وہ فلانا، یار وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، حالانکہ سن رہا ہوتا ہے وہ، لیکن مانتا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے سنا جائے، اس کے بعد کسی بھی چیز کو مانا جائے۔ تو میرے بندے کون ہیں جو آسمانی باتوں کو سنتے ہیں؟ اچھا، سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، قرآن پاک کی ساری باتیں اور دینی ساری تعلیمات اچھی ہیں، تو یہ ان کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا سادہ عام فہم ترجمہ سن لو، وہ کیا؟ ایمان والے آسمانی باتوں کو سنتے ہیں، پھر اپنے عملوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر یعنی پہلے ہم کپڑا خریدتے تھے تو جا کر کے وہ گزوں کے ساتھ وہ ناپ کر کے سادے سے ایک شاپر میں دے دیا، جاؤ بھئی 7 میٹر کا سوٹ ہے جاؤ۔ اب ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں، دکان کی پوزیشن آپ دیکھ لیں اور اس کپڑے کا اسٹائل آپ دیکھ لیں، اس کی پیکنگ آپ دیکھ لیں۔ پہلے ہم جاتے تھے بیکری میں اور ٹرے میں چیزیں پڑی ہوئی ہوتی تھی، اس کو کہتے ہیں یار یہ دینا دینا، وہ یوں ڈال کر کے یوں ڈال۔ اب ہم جب بیکری میں جاتے ہیں تو بیکری کی کیفیت الگ، اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوا، اس کی پیکنگ آپ دیکھیں، وہ جناب آپ لے لیں، وہ کہا کہ جی 5-6 مہینے تک یہ چیز اس میں سڑے گی نہیں، ہم نے ایسی پیکنگ کی ہوئی ہے۔ تو پہلے چیز ایسی تھی، اب لوگوں نے اپنی چیزوں کو، اپنی مصنوعات کو خوبصورت بنا دیا۔ ایسے ہی ایک نماز ہے، سادی سی فاتحہ پڑھ لی، قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر کے ساتھ پڑھ لی۔ ایک نماز نہیں، میں نے مسواک والا وضو کیا، اچھا غسل کیا، خوشبو لگائی، بہترین کپڑے پہنے اور اچھا سنت کے مطابق شروع کیا، تجوید اور تلفظ کے ساتھ اس نے فاتحہ پڑھی اور سورہ یاسین شروع کی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ ملک پڑھی اور واقعہ پڑھی، سورہ سجدہ پڑھی۔ یہ 4 رکعت اس نے کتنی دیر میں پڑھی؟ 45 منٹ میں پڑھی۔ ایک 4 رکعت پڑھی 4 منٹ میں، ایک 4 رکعت پڑھی 45 منٹ میں۔ یہ دوسری کیا ہے؟ اپنے عمل کو اس نے خوبصورت کر لیا۔ ایک ہے کہ سادہ سا روزہ رکھ لیا، ایک یہ ہے کہ روزہ ایسا زبردست رکھا کہ بالکل گناہ نہیں کیا۔ ایک یہ ہے کہ بس زکوٰۃ اٹھا کے دے دی، ایک یہ ہے کہ نہیں، اس کو لیا، اپنی نیت ٹھیک کی، صحیح جگہ پہنچا کر کے بے غرض ہو کر کے اپنی زکوٰۃ دے دی، اس سے کوئی غرض وابستہ نہیں، ایک اللہ کو دکھانا مقصود۔ تو ایمان والے آسمانی باتوں کو سنتے ہیں، اپنے عملوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ تو خوبصورت بناتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان کی ہدایت میں ترقی ہوتی رہے گی، ان کے نمبر بڑھتے رہیں گے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے سادہ سادہ رہا تو ٹھیک ہے، ایک بوجھ تھا آپ پہ، آپ نے اتار دیا۔ ایک مہمان آتے ہیں تو ایک مہمان آیا جی، بس آفس میں جو چائے پکی ہوئی تھی بس اس کو چائے پیش کر دی، جو شربت بنا ہوا تھا وہ دے دیا۔ ایک مہمان آیا، آپ نے اس کو عزت کی جگہ پہ بٹھایا، آپ نے اس کے لیے اچھی سی چیز منگوائی، آپ نے اس کی خیریت پوچھی۔ تو ایک کسی مہمان کو ایسا بھیج دینا، ایک کسی مہمان کا اعزاز کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایسے ہی عمل سادہ کرنا، ایسے ہی عمل خوبصورت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ تو ہمارے رب کا یہ مطالبہ ہے کہ تم سنتے تو ہو لیکن کسی بھی چیز کو سن کر کے اس کو سیکھو، اس کے عمل، اپنے عمل کو خوبصورت بناؤ اور اپنے کو دین کا محتاج سمجھو کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو اپنے عملوں کو خوبصورت بناؤں گا۔ اسی وجہ سے قرآن پڑھنے کا، یعنی نماز ہے، حج ہے، اور جو جو عمل ہے آسمان سے جو چیزیں اتری ہیں، اور ہر وہ عمل خوبصورت تب ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا اس میں۔ ہمارے نبی نے جتنے اعمال پیش کیے وہ سب خوبصورت بنا کے پیش کیے۔ ایسے ہی ہم بھی نیت کریں، ہم بھی عملوں کو کیا کریں گے؟ خوبصورت بنائیں گے، سنت سے اس کو آباد کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہم ہدایت میں آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں ہوشیار کو دیکھنا ہے
تو یہ وہی ہے جو آسمانی باتوں کو سنتے ہیں اور اپنے عملوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس جملے کا زور ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ یہ کتنا وزنی جملہ ہے۔ ایک تو اولائکہ کا لفظ آ گیا، ایک ہم آ گیا، حالانکہ یہاں ہم کی جگہ نہیں ہے، بس اولائکہ اولو الالباب، یہ لوگ عقل مند ہیں، نہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ یہ جو یہی کا لفظ آیا ہے یہ ہم کا ترجمہ ہے، یعنی اس جملے کو جس کو کہتے ہیں ہمارے رب نے پکا اور پختہ کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ تو اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ دو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، 17 اور 18۔ تو آسمانی باتوں کو سننا اور اپنے مطالعہ کرنا۔ ہمارا درس تو تھوڑا سا ہوتا ہے، تعلیم کا حلقہ ہے، فضائل آدمی سنتا ہے۔ سب سے پہلے فضائل کا علم، اس کے بعد مسائل کا علم۔ کسی بھی چیز کو ابھار پیدا کرنا، آدمی وہ فضائل کی وجہ سے ابھار پیدا ہوگا۔ تو اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم، اللہ کے رسول نے اس عمل کے بارے میں کیا کہا، مسجد میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، اس فضائل کی تعلیم میں اپنے آپ کو بیٹھنا، نہیں تعلیم بھی نہیں کرا رہے، یہاں بھی نہیں بیٹھ رہے، خود کتاب لے کر کے اس کا مطالعہ کرنا۔ تو فضائل کی تعلیم، اس سے آدمی کی طبیعت میں اٹھان پیدا ہوتی ہے اور عمل کے لیے آدمی آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سن لیجئے آیت کا ترجمہ، والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کی کہ وہ شیطان کی مان کے نہیں چلیں گے اور انہوں نے اللہ کی طرف پورے متوجہ ہو گئے، ایسے لوگ خوشخبری سنانے کے مستحق ہیں۔ لہٰذا میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری آیت نمبر 20 میں آئے گی۔ میرے بندے کون ہیں؟ جو آسمانی باتوں کو کان لگا کر کے سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، اور پھر کیا کرتے ہیں، اس میں اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے عملوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کے تقوی کو، ان کی چیزوں کو اللہ اور بڑھاتے رہیں گے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں اور ہوشیار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور ہمارے رب نے قرآن پاک کے اندر بھی یعنی یہ بات فرمائی ہے، چوتھے پارے کی آیت چھوٹی سی پڑھوں گا، بات ختم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہا کہ دن رات کے آنے جانے میں اور یہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون ہے؟ ہم دنیا میں عقل مند ہم کہتے ہیں یہ جو پیسہ کمانے کا گر جانتا ہو، ہم دنیا میں اسی کو کہتے ہیں یار ہمارا بچہ بڑا ہوشیار ہے۔ ایک تو سمجھدار نہیں ہے، ایک اتنا ہوشیار ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، اس نے سارا میرا کام سنبھال لیا۔ یعنی جو زیادہ پیسے کماتا ہے اور زیادہ اچھی ڈیلنگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہوشیار ہے۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں ہوشیار کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور بار بار یوں دیکھتے ہیں، یا اللہ یہ آپ نے فالتو میں پیدا نہیں کیا، آپ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ میری آپ سے ایک درخواست ہے، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے۔ کہا ایسے لوگ ہوشیار ہیں، جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہے، ایسے لوگ ہوشیار ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام